کامیابی کا پہلا قدم خود اعتمادی ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے خود پر یقین اور اعتماد ضروری ہے۔ ناکامی انسان کو مضبوط بناتی ہے، بشرطے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ناکامی کو ایک سبق سمجھنا چاہیے اور اس سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ کامیابی کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، مگر اس کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے۔ کامیابی کی طرف جانے والا راستہ ہمیشہ دشوار ہوتا ہے، مگر اس کا نتیجہ انسان کی محنت کا صلہ ہوتا ہے۔ والدین کی دعائیں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ والدین کی دعائیں انسان کو کامیاب اور خوشحال بناتی ہیں۔ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ والدین کا احترام ایک ایسی قدر ہے جس کی بنیاد پر انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ بزرگوں کا تجربہ زندگی کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ بزرگوں کے تجربات سے سیکھنا ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوتا بلکہ موت ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ اس نئے سفر کا مقصد دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب دینا اور اس کے مطابق جزا سزا پانا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور آخرت اس امتحان کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے۔ آخرت کے اہم مراحل میں سے پہلا مرحلہ یوم القیامت ہے، جسے حساب کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق اس دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا سزا ملے گی۔ قرآن میں یوم القیامت کی ہولناکیوں اور عظمت کا ذکر ہے۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نیک لوگ جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے وہ جنت میں جائیں گے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ موت کے بعد انسان کا ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ وہ حالت ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہوتی ہے۔ اس میں انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ اپنی قبر میں آرام عذاب کی حالت میں رہتا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ آخرت کا آخری اور حتمی فیصلہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا، جو اسے جنت جہنم میں لے جائے گا۔ جنت اللہ تعالیٰ کے فرمان برداروں اور نیک لوگوں کے لیے انعام ہے، جہاں انہیں دائمی سکون، خوشحالی اور نعمتیں ملیں گی۔ قرآن مجید میں جنت کا ذکر انتہائی خوبصورت اور پرسکون جگہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کوئی آنکھ نہیں دیکھی، کوئی کان نہیں سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ دوسری طرف جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ظلم و زیادتی کی۔ جہنم کو عذاب کا گھر کہا جاتا ہے، جہاں شدید تکلیف اور سزا ہوگی۔ قرآن میں جہنم کی شدت اور اس کے عذاب کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو نافرمانی سے باز رکھا جا سکے۔ آخرت میں اعمال کو تولنے کے لیے ایک ترازو کا ذکر کیا گیا ہے جسے میزان کہا جاتا ہے۔ میزان پر انسان کے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر نیک اعمال زیادہ ہوں تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر برے اعمال زیادہ ہوں تو اسے سزا دی جائے گی۔ ایک اور اہم مرحلہ پل صراط کا ہے۔ پل صراط ایک باریک اور تیز دھار پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا، اور اس پر سے گزرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہوگا۔ نیک لوگ اس پل کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ گناہگار لوگ اس پل سے گر کر جہنم میں جا گریں گے۔ اسلام میں آخرت کے دن شفاعت کا تصور بھی موجود ہے۔ شفاعت کا مطلب ہے کسی دوسرے کے حق میں سفارش کرنا۔ قرآن و حدیث کے مطابق رسول اللہ کو قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس شفاعت کی وجہ سے بہت سے گناہگار مسلمان اللہ کی رحمت سے بخش دیے جائیں گے۔ موت کے بعد کی زندگی کا تصور صرف اسلام تک محدود نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر عیسائیت میں بھی قیامت کا دن اور آخرت کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق مسیحی قیامت کے دن یسوع مسیح کے سامنے حساب دیں گے اور ان کے اعمال کے مطابق جنت جہنم میں جائیں گے۔
हिंदू मत में भी मौत के बाद की जिंदगी का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन वहाँ ये अकीदा ज़्यादातर तनासुख पुनर्जन्म से मुंसलिक है, जहाँ इंसान की रूह एक जिस्म से निकलकर दूसरे जिस्म में दाखिल होती है। आखिरत का तसव्वुर इंसान की जिंदगी पर गहरे असरात डालता है। ये तसव्वुर इंसान को अपने अमाल के बारे में मोहतात रहने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है और असल जिंदगी आखिरत की है। आखिरत का अकीदा इंसान को इंसाफ, अखलाकियात और रहमत की तरफ माइल करता है। इस्लाम में आखिरत की तालीमात का मकसद इंसान को ये याद दिलाना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक आजमाइश है और आखिरत में ही असल इंसाफ होगा। ये अकीदा इंसान को सब्र, शुक्र और तक़वा की तालीम देता है, क्योंकि वो जानता है कि हर अमल का नतीजा आखिरत में मिलेगा।